رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بشری کا جو جوہر ہے، وجود بشری کا جو بنیادی پوائنٹ ہے، میں وہ بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مرحلہ ابھی دور ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ جوہر وجود بشری مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذرا خوبصورتی کے ساتھ اور نفاست کے ساتھ تیار کروں۔ عرض کیا کہ مولا بندے کے لیے کیا خدمت متعین کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے کرو، روئے زمین پہ چلے جاؤ اور جانا زمین کے مرکز پہ، ناف زمین، جہاں سے وہ پوائنٹ زمین کا، وہ نقطہ زمین کا کہ جو نقطہ پانی تھا پہلے، پانی کے اوپر ایک جگہ پر ایک نقطہ زمین کا ظاہر ہوا اور اس کو پھیلا کر وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس سے پھیلا کر زمین کو بنا دیا اور اتنا بڑا زمین کا وجود قائم کر دیا، جہاں سے زمین اگی وہ جو مقام ہے روئے زمین کا، جہاں پر کہ اس وقت کعبہ شریفہ موجود ہے، مرکز زمین، اس مقام پر جاؤ اور جا کر اسے میری طرف سے پیغام دو کہ زمین تجھ سے تھوڑا سا پاؤڈر لینا، تھوڑی سی خاک لینی ہے، جس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود بشری کا بنیادی جوہر یا بنیادی پوائنٹ جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ یہ جا کے پیغام دو اور وہاں سے لیا۔ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، این اس جگہ جہاں اب کعبہ محترمہ ہے۔ آپ نے تشریف لاتے ہی زمین کو پیغام دیا کہ زمین مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنے وجود میں سے کچھ حصہ مٹی کا دے دے تاکہ اس کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود بشری کا بنیادی پوائنٹ جو ہے اس کے بنانے میں مدد لی جائے۔ حضرت کعب الاحبار ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو ہی زمین نے یہ سنا کعبہ شریفہ کی زمین میں کہ میں، اور خوش قسمتی یہ کہ وجود بشری مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مجھے رکھا جائے گا، بلکہ مجھ پر سرکار کا وجود جو ہے اس کو اگایا جائے گا، اس کی نشو و نما کرائی جائے گی۔ اللہ اکبر! خوشی سے پھولی نہ سمائی مٹی، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کعبہ کی مٹی جو ہے اس نے اس وقت ایک جھٹکا لیا، گویا کہ یوں سمجھیے آپ اگر عرفا اور اہل باطن کی زبان میں آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بشری کے لیے مٹی لیے جانے کا پیغام سن کر کعبہ شریفہ کی مٹی پر وجد طاری ہو گیا، اس کے اوپر حال طاری ہو گیا، اور اس نے اتنا ایک زبردست جھٹکا لیا، اتنا زبردست جھٹکا لیا کہ جتنی زمین کی کثافتیں تھیں، جتنی زمین کی تاریکیاں تھیں، جتنی زمین کے اندھیرے تھے، جتنی زمین کی کالک تھی، جتنی زمین کی سیاہی تھی، وہ سب کو جھٹک کر نیچے پھینک دیا اور سفید کافور کی شکل میں پاؤڈر اوپر اچھال دیا۔ سفید کافور، کافور دیکھا ہوا؟ لو، کافور کسے نہیں دیکھا کرتا؟ کافور ابھی بھی کوئی مشک پور ویکھیا جے؟ مشک پور کی ہوندا؟ ہاں بس دیکھ، نشانی بڑی صحیح بتائی ہے اسے۔ پنجابی میں مشک پور کہتے ہیں جو بگڑا ہوا ہے کافور کا، مشک خوشبو کو کہتے ہیں پنجابی میں، کافور اصل ہے، اور کپور یہ ہماری پنجابی زبان میں بگڑ کے بن گیا۔ ہاں جی، جیسے یہ دور دراز کے علاقوں سے آنے والے جو نا ہمارے دیہاتوں سے، گجرات شہر کا، آج کل تو ماشاءاللہ لوگ بڑے پڑھ لکھ کے سمجھدار ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی ایسے لوگ ہیں سیدھے سادھے، گجرات جانا ہو تو کہتے ہیں گزرات چلے، گزرات، تو تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے اور الفاظ میں تبدیلی آ جاتی۔ کپور
سفید چیز، یہ ایک درخت ہے، اس کا نام ہے درخت کا کافور، انگلش میں کیمفر کہتے ہیں، ایک درخت ہے، اس درخت میں سے یہ گوند نکلتا ہے، سفید ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، انتہائی خوبصورت سفید ہوتا ہے۔ تو سفید کافور یا کیمفر یا مشک پور کی شکل میں کعبہ شریفہ کی زمین نے اپنی مٹی کی جتنی کثافت تھی ان سب کو جھٹک کر کے نیچے پھینکا اور سفید کافور کی شکل میں اپنا جوہر جو ہوتا پاک اور صاف جوہر اس کو اوپر کر دیا۔ اللہ ربی لا شریک ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ مٹی میں بھی شعور آ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں ثابت سن کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر سرکار جس وقت چڑھا کرتے تھے تو صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ ہما کی حدیث ہے، پہاڑوں کے اوپر چڑھا کرتے تھے تو پہاڑوں کے اوپر بھی وجد طاری ہو جاتا تھا اور پہاڑ لرزہ برندام ہونے شروع ہو جاتے تھے۔ اور احد پہاڑ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے اور ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ہم محبت اور پہاڑ پتھر ہوتا ہے نا جی، محبت اور پتھر دونوں ایک دوسرے کا بالکل صحیح اپوزٹ اور متضاد۔ جس کے دل میں محبت نہ ہو کیا کہتے ہیں، اور دلی کے پتھر ہی کہتے ہیں کہ نہیں، ہے نا جی۔ تو پتھر کا لفظ، پہاڑ کا لفظ ہی یہ محبت کے اپوزٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، محبت کے متضاد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ کائنات کے اندر مخلوق کہ جس مخلوق کو محبت کے نہ ہونے میں بطور مثال کے پیش کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پتھر بھی ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ۔ اور میرے دوستو، جس سے محبت کرنی ہے پہلے اس کو جانتے ہیں نا، اس کو سمجھتے ہیں نا، پھر محبت ہوتی ہے نا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ پتھروں جیسے بے شعور مخلوقات جو ہیں، جب سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے تو حضور کے معاملے میں نہ وہ بے جان رہتے ہیں، نہ وہ بے عقل رہتی ہیں، نہ وہ بے شعور ہوتے ہیں، بلکہ وہ باشعور بن جاتے ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ پتھر ہو کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر مست ہیں تو صد افسوس ان نام کے انسانوں پر جو انسان کہلاتے ہیں اور محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کتراتے ہیں۔ وہ انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اگر کہا جائے کہ ان کی فطرت پتھر کی فطرت سے بھی زیادہ سخت اور زیادہ خراب ہے تو بالکل صحیح بات ہوگی، غلط نہ ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح مسلم میں آپ فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو کسی بھی مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے جانے کے معنی یہ ہے کہ ہر ایک مخلوق جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہے اور آپ کو رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے پہچانتی ہے اور سرکار کے رسول اللہ ہونے پر ایمان ہے۔ اور وہ صحیح مسلم کی حدیث آپ کو شاید یاد ہو، سیدنا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فی الجنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی لعارف حجرا کان یسلم علی قبل اعلان نبوتی، جب میں نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا اپنے نو عمری کے زمانے میں جب گزرا کرتا تھا پہاڑوں کے پاس سے تو پہاڑوں کے پتھر مجھ کو السلام علیکہ یا رسول اللہ کے الفاظ کے ساتھ سلام عرض کیا کرتے تھے۔ تو جو پتھر ان میں سے مجھ کو سلام عرض کیا کرتے تھے میں اب بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں، میں اب بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں۔ اللہ سرکار پہچانتے ہیں ان پتھروں کو، ہاں جی، جو سرکار پر سلام کہتے ہیں۔ مگر عجیب بات ہے کہ سرکار کی ذات کے سوا، سرکار کی ذات کے سوا کسی اور نے ان کے سلام کو کوئی نہیں سنا۔ سرکار کے ساتھ اور بھی ساتھی ہوتے ہیں نا، اکیلے تھوڑے ہوتے، مگر ان کے سلام کو سرکار پہچان لیتے، ٹھیک ہے جی۔ اور سرکار بتاتے ہیں کہ اس طرح سلام کہہ رہے ہیں، سرکار کے اس کے بعد باقی لوگ نہ سنتے پتھروں کے سلام کو۔ تو
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کے سلام کا شعور رکھتے. اور پتھر سلام کیوں کہتے؟ اس لیے کہ پتھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کا شعور رکھتے تھے. اور اگر شعور نہیں رکھتے تھے تو پھر وہ سرکار کی بارگاہ میں سلام کیوں کر عرض کرتے تھے؟ تو پتھر بھی جانتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے. اس طرح کی روایت میں یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من خلق الا قد يعرف انی محمد الرسول اللہ الا مردت الجن والانس. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کوئی مخلوق اور اللہ کی کسی مخلوق کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو مجھ کو محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے جانتا اور پہچانتا نہ ہو، ماں سوا سرکش جنوں اور انسانوں کے. سرکش جن اور سرکش انسان مجھے اللہ کا رسول پہچانتے نہیں، مگر ان کے علاوہ باقی اللہ کی ہر مخلوق مجھے پہچانتے. یہ میں نے ایک شذرہ اس لیے عرض کر دیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اس مقام کی جہاں آج کعبہ شریفہ ہے، اس مکان کی جو زمین ہے وہ زمین بھی ایک بے جان اور ایک جماداتی چیز ہے. تو آپ حیران نہ ہو کہ وہ اس کو کیسے شعور ہو گیا اور کس طرح اس نے یہ سارا کام کیا. تو یہ ساری بے شعوری کی باتیں جو ہیں ہم بے شعوروں کے مقابلے میں ہے نا جی. سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو پتھر کے دل کا بھی مطالعہ فرماتے ہیں اور پتھر کی زبان کو بھی سمجھ لیتے ہیں. تو پتھر جو ہیں وہ سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پہچان لیتے ہیں اور سرکار ان کے دل کی کیفیت کو پہچان لیتے ہیں. بات دور نکل گئی بھائی. کس شکل میں مٹی نے اپنے آپ کو ظاہر کیا؟ سفید کافور کی شکل میں. اب سفید کافور آپ نے مشک پور دیکھا ہوا نا، اس کے اندر کوئی سیاہی ہوتی ہے، کوئی اس کے اندر گندلا پن ہوتا ہے، کوئی اس کے اندر قدورت ہوتی ہے، کثافت ہوتی ہے؟ کوئی نہیں. شفاف اور سفید. حضرت جبریل امین علیہ السلام اسے لے کر کے آسمانوں پہ چلے گئے. عرض کیا کہ مولا اب کیا حکم ہے؟ یہ کس زمانے کی بات ہے؟ ابھی کئی صدیاں باقی ہیں آدم علیہ السلام کا پیکر بشری تیار ہونے میں. فرمایا جائیے جنت میں اور جنت سے جا کر کے ایک مسکال ایک پیمانہ ہے جسے 4.5 گرام کے لگ بھگ آپ سمجھ لیجیے آج کل. فرمایا ایک مسکال جنت کی کستوری لے لو. گنتے جانا بھائی. ایک چیز، ایک مسکال جنت کا زعفران لے لو. کتنی چیزیں ہو گئی؟ دو. ایک مسکال جنت کا سنبل الطیب، ایک خوشبودار پودا ہوتا ہے. فرمایا وہ لے لو. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. ایک مسکال جنت کی نہر کوثر کا پانی لے لو. کتنی ہو گئی؟ ایک مسکال جنت کی نہر سلسبیل کا پانی لے لو. کتنی ہو گئی؟ ایک مسکال جنت کی نہر معین کا پانی لے لو. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6. اور 7ویں چیز کون سی تھی جو زمین سے لے کے گئے تھے؟ کافور نہیں، مگر کافور کی شکل میں مٹی، کہ مٹی پنا جس کا جھٹک کر جھاڑ دیا گیا ہوا تھا، اور سفید جوہر کافور کی شکل میں وہ تھا. اب یہ کتنی چیزیں ہو گئی جناب؟ 7 چیزیں. ارشاد فرمایا کیا جبرائیل علیہ السلام ان 7 چیزوں کو لے کر آپس میں گوندھ کر خمیر تیار ہو گیا جی. عرض کیا مولا آپ کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ابھی میرا دل خوش نہیں ہوا. جیسا میں چاہتا ہوں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بشری کے جوہر کو، ویسا ابھی نہیں بنا. عرض کیا مولا حکم فرمائیے اب کیا کرنا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اب لے جائیے اسے اور کہاں رکھیے؟ وجود نوری جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ جو کہ نور الانوار ہے، جو کہ مخزن انوار ہے، جو کہ معدن انوار ہے، جو کہ کائنات انوار کی کان ہے، اس کے اندر لے جائیے اور لے جا کر کے تو وہاں پر اس کے زیر سایہ اس کو بسا دیجیے.
یہاں تک کہ اس کے جلووں کی شعائیں اس معجون کے اندر میں سے کراس کرتی ہوئی پار ہو جایا کریں۔ وہ اس معجون مرکب کو لے گئے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت محمدیہ کا نور، جسے آپ کہتے ہیں کہ جس سے ساری کائنات کے نور بنائے گئے، اس نور کی صحبت میں اس کو بسا دیا گیا۔ کتنے عرصے تک؟ کئی صدیوں تک بسائے رکھا گیا، یہاں تک کہ پہلی مرتبہ جس وقت زمین نے اپنے وجود کو جھٹکا تھا تو زمین پنا اس کا، مٹی میں سے مٹی پنا اس کا جو ہے وہ جھٹک کر جھاڑ دیا تھا، سفید کافور اس سے نمودار ہوا تھا، سفید کافور کی شکل میں یہ پہلی مرتبہ تزکیہ اور تصفیہ ہوا، یہ پہلی مرتبہ کثافت جو ہے ان کو دور کر دیا گیا، پھر جنت کے 6 اجزاء اور اس کے ساتھ ملائے، ان کے اندر بھی وہ کثافت نہ تھی، مگر وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو صفائی، وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نفاست چاہیے تھی اور درکار تھی، وہ نفاست ابھی کہاں اس کے اندر آ سکتی تھی، وہ تو بھی نہیں آئی تھی۔ اس لیے حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی کان کے اندر اس معجون مرکب کو صدیوں تک بسایا گیا، اور نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تیز تر شعائیں اس میں سے آر پار ہوتی رہیں، اور انہوں نے نفاست کے علاوہ ہر چیز کو اس معجون میں سے جلا کر راکھ کر دیا اور فنا کر دیا۔ اب باقی کیا رہ گیا؟ اسے جو بھی آپ کہیے تھا تو وہ مادہ ہی اور مادیات میں سے تھا، لیکن اب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں صدیوں تک بس کے اتنا وہ صاف اور شفاف ہو کے نکلا کہ یہ دنیا بھر کے جتنے نور کہلانے والی مخلوق ہے وہ بھی اس کی نورانیت کے سامنے شرمانے والی۔ یہ بن گیا جوہر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجود بشری کی ابتدا۔ اب جب یہ تیار ہو گیا، اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا وجود بشری پیدا فرمایا۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے، اس پر ذرا توجہ رہے تو حقیقت محمدیہ نوریہ جو ہے اللہ صاحب الصلاۃ والسلام، وہ تو آدم علیہ السلام کے وجود سے بہت عرصہ پہلے، کہ جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، سب جانتے کہ پیدا ہو چکے، مگر یہاں بات وجود بشری کی ہے۔ وجود بشری کا جو جوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا بنیادی ذرہ بنا، تو اس کی پیدائش بھی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی، اس کی پیدائش بھی بشریت اور بشر کے وجود سے پہلے ہو چکی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا جب وجود بشری پیدا کیا گیا اور اس کے اندر اللہ پاک نے اپنے روح خاص کو پھونکا، سیدنا آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر، اس مرحلے کے اندر اللہ پاک نے تمام انسان جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، ان سب کے جسمانی وجود کے بنیادی ذرے جو ہیں وہ طے کر کے، متعین کر کے، ان کے وجود کے اندر اللہ پاک نے پیوست کر دیے ہوئے تھے۔ ان میں یہ سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جوہر مبارک بھی تھا، اور یہ جوہر مبارک وہ نہیں تھا جسے حقیقت محمدیہ کہا جاتا ہے، وہ تو چیز ہی کچھ اور ہے۔ یہ وجود بشری کا آغاز تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بشری کا جوہر تھا، جو اتنا صاف بنا دیا گیا، اتنا شفاف بنا دیا گیا کہ دنیا کے دوسرے نوروں سے بڑھ کر نورانیت اور بڑھ کر چمک اور دمک رکھتا تھا، اور صفائی اور نفاست رکھتا تھا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، نفیس ترین تم میں سے۔ کیسا نفیس؟ پوری آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر دوسرا کوئی۔ علامہ امام محی السنہ البغوی تفسیر معالم التنزیل میں روایت فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پشت مبارک کے اندر پہلا ٹھکانہ سرکار کے وجود بشری کے اس جوہر کا رکھا گیا۔
آدم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے آپ کی کمر کے پیچھے کھڑے ہو کر دست بستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام عرض کرتے ہیں۔ عرض کیا کہ مولا کریمہ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تیری یہ نوری مخلوق میرے پیچھے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام نہ پڑھے بلکہ میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ سلام پڑھے، تو اس لیے مولا کریمہ جوہرائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میری کمر سے منتقل فرما کے اپنے کرم کے ساتھ میرے ماتھے میں لے آ، تاکہ فرشتے میرے سامنے کھڑے ہو کے سلام پڑھیں۔ تو آپ کے ماتھے مبارک کے اوپر اس کو ظاہر کیا گیا، اور اس کے بعد پھر سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ بشریت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہر، جس کو علماء سیر جو ہیں وہ نور کے لفظ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ حقیقت میں وہ نور نہیں تھا، حقیقت میں وہیں سے چلا جہاں سے میں نے آپ کو بتایا، مادہ تھا، مادیت کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، لیکن کان انوار محمدی کے اندر جب وہ بسایا گیا تو بسائے جانے کے بعد اس کی حیثیت ایسی بن گئی کہ اب دنیا بھر کے انوار اس کے سامنے ماند ہوتے تھے۔ اس لیے علماء سیر نے اور علماء سیرت نے جہاں اس جوہرائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشری کا ذکر کیا تو اس کا نام لفظ نور کے ساتھ ذکر کیا۔ تو یہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، آدم علیہ السلام سے پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکم اطہر کے اندر منتقل ہوا، وہاں حضرت شیس علیہ السلام کے ماتھے میں چمکا، شیس علیہ السلام سے آگے پھر منتقل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے شیس علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ بیٹا یاد رکھنا، یہ نور کا جوہر جو تمہارے ماتھے کے اندر چمک دمک رہا ہے اور جس کی برکت سے تمہاری عزت ہے، جس کی برکت سے تمہاری عظمت ہے، جس کی برکت سے تمہاری شہرت ہے، جس کی برکت سے تمہارا یہ احترام ہے کہ پوری انسانیت کے اندر تم زیادہ حسین بھی سمجھے جاتے ہو، زیادہ جمیل بھی سمجھے جاتے ہو، زیادہ محترم اور معزز بھی سمجھے جاتے ہو، یاد رکھنا یہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اور اس نور کو کسی پاکیزہ عورت کے پیٹ میں منتقل کرنا، اور اس عورت کو یا اپنے بیٹے کو پھر آگے یہ وصیت کرنی ہے کہ وہ آگے اسی طرح اپنی اولاد کے اندر یہ وصیت کا سلسلہ جاری رکھے، اور یہاں تک کہ یہ وصیت کا سلسلہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب تک پہنچا، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ جو ہے آگے یہ بڑھا، اور سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکم اطہر تک یہ سلسلہ پہنچا۔ اب وہ حدیث وہ تو آغاز تھا اور یہ انتہا آ گئی بشریت کے ظہور کی۔ ذرا دونوں کے قلابوں کو ملائیے، اول کو آخر کے ساتھ ملائیے اور دیکھیے کہ کس قدر تشابہ ہے، کس قدر تماثل ہے، کس قدر توافق ہے، اور کس قدر ہم مثلیت پائی جاتی۔ جامع ترمذی کی صحیح الاسناد حدیث حضرت سیدنا ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ روایت کرتے اس حدیث کو۔ دیگر محدثین کے یہاں جیسے کہ امام بخاری کی تاریخ کبیر کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، تقریباً 5 صحابہ کرام سے یہ حدیث صحیح سندوں کے ساتھ مروی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا کنت نبیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی کب بنائے گئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نبیا وان آدم لمنجدل فی طینتہ، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی بن چکا تھا جب تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي، اور میں تمہیں بتاتا ہوں اپنا آغاز اور اپنی ابتدا کا معاملہ اور اپنی گزشتہ ہسٹری کو آپ کے سامنے بتاتا ہوں، اپنی وجود بشری کی ہسٹری کو۔ فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم،
میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، جو دعا انہوں نے کعبہ شریفہ کی تعمیر کرنے کے بعد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، میں اس دعا کا نتیجہ ہوں۔ وَأَنَا بَشَارَةُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَم، اور میں حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، یعنی وہ پیغمبر ہوں کہ جس پیغمبر کے آنے کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے مجمع میں کھڑے ہو کر اعلان کی۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے مطابق اس کا مصداق۔ پھر فرمایا وَأَنَا رُؤْيَا أُمِّي رَاتٍ، اور میں اپنی ماں کا وہ مکاشفہ ہوں، میں اپنی ماں کا وہ گویا دیدار ہوں جو کہ میری ماں نے کیا تھا جس وقت میری ماں نے مجھے جنم دیا۔ کیا دیدار کیا تھا، کیا دیکھا تھا؟ فرمایا وَإِنَّا لَمَّا وَضَعَتْنِي رَأَهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ، اور اس میری ماں کے دیدار کرنے کی تفسیر یہ ہے کہ میری ماں نے جس وقت مجھے جنم دیا تو مجھے جنم کیا دیا؟ فرمایا کہ مجھے یوں جنم دیا کہ میری ماں کے پیٹ سے ایک نور عظیم نکلا۔ کیا نکلا؟ بولو بولو، کیا نکلا؟ میری ماں کی شکم سے نور عظیم نکلا، اور ایسا نور کہ میری ماں نے اس نور کی روشنی میں کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں رات فیہا محلات البصرہ والشام، ملک شام اور بصرہ کے شہر کے اونچے اونچے جو محل تھے ان محلوں کو میری ماں صاحب میری والدہ محترمہ نے اس مکاشفے کے اندر دیکھ لیا۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ فرأت فیہا المشارق والمغارب، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نور کی روشنی میں اس تنگ و تاریک حجرے کی دیواروں کے اندر بیٹھے ہوئے مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات کو مشاہدہ، ساری کائنات۔ اب سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیدائش ہو رہی ہے، یہ جو ولادت ہو رہی ہے، آپ جانتے ہیں یہ ولادت وجود بشری کی ولادت ہے نا جی، وجود بشری کی ولادت ہے نا، وجود نوری کی ولادت تو نہیں، وہ تو ساری کائنات سے پہلے ہو چکا، اور ایک چیز کی ولادت دو بار تو نہیں ہوتی۔ اب وجود بشری کی ولادت ہو رہی تھی، اور وجود بشری کی جو ولادت ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نور کے ظاہر ہونے سے تعبیر کیا کہ میری ماں نے اپنے پیٹ سے مجھے جنم دیا تو کیا اس کے پیٹ سے خارج ہوا؟ میری والدہ کے پیٹ سے ایک نور عظیم، ایک نور عظیم تھا۔ اور علماء سیر بھی کیا کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کے ماتھے میں کیا آیا؟ نور۔ پھر آگے ان کی اولاد میں بھی یہ نور چلتا رہا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما زلت انقل من نسلاب طیبۃ الی ارحام طاہرۃ حتی خرجت من بین ابویہ طاہرا طیبا۔ آپ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت آمنہ تک میں اپنے آباء و اجداد میں سے پاکیزہ افراد کی پشتوں اور پاکیزہ شخصیات اورات جو ہیں ان کے پاکیزہ شکم کے اندر میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ منتقل ہوتے ہوتے اپنے ماں باپ حضرت عبداللہ اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے روئے زمین کے اوپر میں جلوہ افروز ہو گیا۔ تو وہاں سے نور کی شکل میں یہ بشریت چلی، بشریت نور کی شکل میں چلی، نور بن کر چلی، انقلاب ماہیت ہو کر، قلب ماہیت ہو کر یہ مادہ جو ہے اس کو نور میں یوں بدل دیا گیا، نور کے اندر بسا کر کے، اور نور کی شکل میں یہ مادہ بشری جو ہے اب وہ چلا اور نور کی شکل میں دنیا کے اندر ظاہر۔ اب وہ ذرا تصور فرمائیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، جنت کی کستوری شامل کی گئی آپ کے جوہر مبارک میں، جوہر بشری، اور کیا شامل کیا گیا؟ جنت کا زعفران، اور جنت کا سنبل الطیب، اور جنت کا نہر کوثر کا پانی، اور جنت کا نہر معین کا پانی، اور جنت کا نہر سلسبیل کا پانی، یہ ساری چیزیں شامل کی گئی نا۔ اب دیکھیے وہ اول تھا سرکار کے جوہر بشریت کا، اور اب جب دنیا میں تشریف لے آئے ہیں تو یہ اس کا آخر ہے ظہور کا۔
سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے میدان میں جس وقت جبین مبارک آپ کا